نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔ تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے۔ تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا۔ ہمارا نا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں، اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھیں۔ لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاہمیں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا۔ او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی، فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے، پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے۔ ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی، ٹھیک ہے، یا تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات فرمایا، انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو، اس کو دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، وہ جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یا تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط طرق پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کو شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے، وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے۔ اب انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چنن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آل و معاد شریف والے
حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے، پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے، جی ابا جی ہوں میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے ہی رہنا ہے۔ کہنے لگا، پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا، ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا۔ میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو۔ نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، اب مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کنا کچھ تو سائیں پار چاڑ ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا، یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دوے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے، یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا، تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ جائیں گے، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا۔